زمزم کی کھدائی۔ حضرت اسماعیل کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے اور بنو اسماعیل کی اولاد خانہ کعبہ کی متولی ہوتی رہی۔ انقلاب زمانہ سے بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں تنازع پیدا ہو گیا جو مخالفت میں بدل گیا۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکے میں جرہم کی حکومت ہو گئی۔ زمانے کے نشیب و فراز سے حالات میں تبدیلی آتی رہی۔ خاندانی اختلاف کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی اولاد مکہ کے اطراف میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم خصوصاً خانہ کعبہ کی بے حرمتی سامنے آئی تو قبائل عرب کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا پڑا، لیکن جس وقت وہ مکہ سے نکلے انہوں نے خانہ کعبہ کے تبرکات کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور اس میں مٹی ڈال کر بھر دیا اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس طرح زمزم کا نشان باقی نہیں رہا۔ جب مکہ کی حکومت اور سرداری حضرت عبد المطلب کو ملی تو حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ زمزم کے کنویں کو کھودا جائے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں حتیم میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا برہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا ہے، لیکن وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے مظنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، لیکن وہ چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ میں نے خواب دیکھا، وہ شخص کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، لیکن وہ شخص کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ چوتھے روز میں اسی جگہ سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے زمزم کھودو، یہ پانی کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے کچھ نشانات اور علامات بتائیں اور کہا اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشاندہی کے بعد حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا میرا ارادہ ہے کہ اس جگہ کنواں کھودا جائے۔ قریش نے کنواں کھودنے کی مخالفت کی، مگر حضرت عبد المطلب نے مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ کدال پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ خواب میں بتائی ہوئی جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد المطلب زمین کھودتے تھے اور ان کے بیٹے حارث مٹی باہر نکالتے تھے۔ 3 روز کے بعد کنویں کی بنیاد ظاہر ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا یہی حضرت اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے چاہ زمزم کے قریب چند حوض بنوائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے تھے۔ حاسدوں نے یہ شرارت کی کہ رات کو ان حوضوں کو خراب کر دیتے تھے، صبح ہوتی تو حضرت عبد المطلب ان حوضوں کو صاف کرتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں آب زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ صرف آب زمزم پی سکتے ہیں۔ صبح بیدار ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب بار بار بیمار ہونے کے واقعات پیش آئے تو حاسدوں نے آب زمزم کے حوضوں کو خراب کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبد المطلب کی نظر۔ زمزم کا کنواں کھودنے کے وقت حضرت عبد المطلب کے اکلوتے بیٹے حارث کے سوا کسی نے کنواں کھودنے میں مدد نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں،
تو میں ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی۔ ایک رات حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب، اپنی اس نظر کو پورا کر جو تو نے اس گھر کے مالک اللہ تعالیٰ کے لیے مانی تھی۔ حضرت عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی اس نظر کا تذکرہ کیا جو انہوں نے مانی تھی۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، اے ہمارے باپ، آپ اپنی نظر پوری کریں، ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، ہم سب حاضر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام قرہ ڈالا۔ قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب سب بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت اور بڑے پاکیزہ کردار اور اخلاق کے حامل تھے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں قربان کرنے کے لیے مذبح کی طرف لے گئے۔ چھری حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ایک بہن نے حضرت عبد المطلب سے عرض کیا، بابا جان، میری درخواست ہے کہ آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرہ ڈالیے۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی دے دیجیے۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کا خون بہا ہوتا تھا۔ جب قرہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرہ ڈالتے گئے، مگر قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹوں کا قرہ ڈالا گیا تو قرہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو ساتھ لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے قربانی کے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان نہر کیے۔ حضرت عبد المطلب اپنی اولاد کو ظلم اور ستم سے منع فرماتے اور اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے تھے، برائیوں سے بچنے اور نظر پورا کرنے کی تاکید فرماتے تھے، بہن، پھپھی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے سے منع فرماتے تھے، شراب اور زنا سے روکتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں میں برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا معمول تھا، جس کی حضرت عبد المطلب نے ممانعت کی۔ حضرت آمنہ سے شادی۔ حضرت عبداللہ کی پاکیزہ سیرت اور حسن و جمال کی وجہ سے بہت سے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی ہیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون ہیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں انتقال کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ماں اور باپ دونوں کی طرف سے نسب میں افضل ہیں۔ اصحاب الفیل۔ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، تو انہیں کر ڈالا کھائے ہوئے بھس کی طرح۔ سورہ فیل۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ عرب کے لوگ خانہ کعبہ میں ہر سال حج کے لیے آتے تھے۔ خانہ کعبہ کا انتظام قریش کے ہاتھ میں تھا، اس لیے عرب کے دوسرے تمام قبائل قریش کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن واقع تھا۔ یمن میں عیسائی بادشاہ ابراہہ کی حکومت تھی۔
وہ ایک نہایت متعصب اور موقع پرست گورنر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ غداری کر کے یمن پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے عربوں کو نیچا دکھانے اور مذہب سے دور کرنے کے لیے یمن کی دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی۔ اس نے عمارت میں سفید، سرخ، زرد اور سیاہ پتھر لگوائے۔ اس کی دیواروں میں جگہ جگہ سونے اور چاندی کے پترے لگوائے۔ اس عمارت میں لگے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں میں خوبصورتی کے لیے سونے کی میخیں لگائی گئیں۔ زربفت کے پردوں سے اس عمارت کو آراستہ کیا گیا تھا۔ خوبصورتی میں یہ عمارت دنیا میں ایک عجوبہ تھی۔ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مینار بنے ہوئے تھے جن میں عود اور عنبر جلتا تھا۔ خوشبو سے پوری عمارت مہکتی رہتی تھی۔ فرش پر بہترین قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہ عمارت خوبصورتی اور تزئین و آرائش میں اپنی مثال آپ تھی۔ ابرہہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ خانہ کعبہ کی جگہ اس عبادت گاہ میں آ کر حج اور طواف کریں۔ شواہد ملتے ہیں کہ کچھ عرصے تک لوگ اس گھر کا حج کرتے رہے۔ آخرکار ایک رات اس میں کسی نے غلاظت ڈال دی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے خانہ کعبہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں فوج جمع کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ فوج کشی کر کے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کر دیا جائے۔ ابرہہ نے اپنے لیے ایک ہاتھی کا انتخاب کیا۔ اس کے لشکر میں 12 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ نے جس ہاتھی کا انتخاب کیا تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ موٹی سے موٹی دیوار کو ٹکر مار کر گرا دیتا تھا۔ فوج کشی کے لیے ابرہہ یمن سے مکہ روانہ ہوا اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے مکہ کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ مکہ کے لوگوں کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے۔ ان میں 200 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی اور قریش کے سردار تھے۔ جب ان کو لشکر کشی کی خبر ملی کہ ابرہہ مکہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے قریش کو جمع کیا اور میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ مکے کو خالی کر دیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ابرہہ سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب قریش کے چند بڑے لوگوں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے گئے۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا نہایت پرجوش استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال عطا کیا تھا اور حضرت عبد المطلب کی شخصیت وقار اور دبدبے میں بے مثال تھی۔ حضرت عبد المطلب کو جو دیکھتا تھا مروب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر مروب ہو گیا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ ابرہہ نے یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ حضرت عبد المطلب کو تخت پر اپنے برابر بٹھائے۔ اس نے اعزاز و اکرام میں یہ روش اختیار کی کہ خود تخت سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دوران گفتگو حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی اور خانہ کعبہ جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کے دین اور مذہب کا مقام ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ ابرہہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ آئے اور سب نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ آپ سے درخواست ہے
دعا ہے، التجا ہے کہ اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے اور اہل صلیب کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر آپ کی تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ لشکر اور ہاتھی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کے عیال کو قید کریں، آپ کے حرم کی بربادی کے لیے آئے ہیں۔ جہالت کی بنا پر یہ ارادہ کیا ہے، آپ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں کیا۔ حضرت عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمراہیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس مجمع میں بوڑھے جوان سب موجود تھے۔ مجمع میں موجود نوجوانوں نے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں عرض کیا، ہم ابرہہ سے لڑیں گے اور اس کے لشکر کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے نوجوانوں کا جوش و خروش دیکھ کر فرمایا، ہمیں عقل مندی اور ہوش کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ بظاہر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ باہم مشورہ یہ طے پایا کہ عورتیں اور بوڑھے مرد مکہ میں رہیں گے اور نوجوان کفن پہن کر مکہ سے کوچ کریں گے اور ابرہہ کی فوج جدھر سے گزرے گی وہاں لیٹ جائیں گے تاکہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبد المطلب نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس مقام پر لیٹ گئے جہاں سے ابرہہ کی فوج کا گزرنا تھا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرما اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دوسری طرف ابرہہ نے مکہ پر فوج کشی کے لیے لشکر تیار کیا اور بغل بجا کر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر مزدلفہ اور منع کے درمیان محصر میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھا۔ ہاتھی کو آنکس مارے گئے لیکن وہ نہیں اٹھا۔ جب مکہ کی دوسری طرف سے اٹھایا گیا تو وہ فوراً اٹھ کر تیزی سے یمن کی طرف بھاگنے لگا، اور جب اس کا منہ مکہ کی طرف کرتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابرہہ کی فوج نے جب پیش قدمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو وادی محصر میں روک دیا۔ پتھروں سے عربوں نے اسلحے کا کام لیا اور فوج پر سنگباری کی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر سنگباری کرنے والی ہوا نازل فرمائی جس کی وجہ سے فوج تتر بتر ہو گئی اور آسمان میں بے شمار چڑیاں نمودار ہوئیں۔ قرآن پاک میں ان کا نام ابابیل ہے۔ ابابیل چڑیا سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ چڑیاں لشکر پر باجرے کے دانے کے برابر کنکریاں گراتی گئیں۔ فوج کے جس سپاہی پر یہ کنکریاں گرتی تھیں ان کے جسم پر چیچک نکل آتی تھی، اور جیسے ہی جسم پر کنکریاں لگتی تھیں جسم گلنے لگتا تھا۔ لشکر میں فوج کی کثیر تعداد چیچک کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ ان کنکریوں کے لگنے سے لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ فوجی ایک دوسرے کو روندتے کچلتے ہوئے بھاگ نکلے۔ بھاگنے والے ایک دوسرے پر گر رہے تھے اور مر رہے تھے۔ ملک الموت نے انہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ ابرہہ کے فوجیوں کی لاشیں اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ پر ایسی آفت نازل کی کہ ابرہہ کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور پھر سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور دشمنوں پر چڑیوں کا غیظ و غضب ضرب المثال بن گیا۔ یہ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 अगस्त 570 ईस्वी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हज़रत आमना ने अपने बेटे की पैदाइश की खबर अपने ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भेजी, जो तवाफ़ काबा में मसरूफ़ थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाना काबा में ले आए और अल्लाह ताला से हर किस्म के फितना व शर से महफूज रहने की दुआ की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए तो सरजमीन अरब सरसब्ज व शादाब हो गई, मक्का में खुशहाली आ गई। विलादत के वक्त जलजला आया और कसरा शहनशाह फारस के महल के 14 कुंगरे गिर गए। फारस के आतिशकदा में सदियों से रोशन आग बुझ गई। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा फ़ातिमा बिनत अब्दुल्लाह फरमाती हैं, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त हज़रत आमना के पास मौजूद थी। मैंने देखा कि पूरे घर में नूर ही नूर था और आसमान में सितारे झुके हुए महसूस हुए, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि आसमान से सितारे ज़मीन पर आ जाएंगे। विलादत के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हज़रत आमना ने एक नूर देखा जिससे दुनिया रोशन हो गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले ख्वाब में देखा कि एक जंजीर है जिसका एक सिरा आसमान और दूसरा सिरा ज़मीन पर है। कुछ देर बाद ज़मीन पर दरख्त बन गया जिसके हर पत्ते पर नूर ज़ाहिर हो रहा था। कुरैश में से कुछ लोग इसकी शाखों को पकड़े हुए हैं और कुछ लोग इसकी शाखों को काटना चाहते हैं, लेकिन जो लोग शाखों को काटना चाहते थे कामयाब नहीं हुए। रिवायत है कि हज़रत बीबी आमना को ख्वाब के ज़रिए बताया गया कि वो एक बरगज़ीदा बच्चे की माँ हैं और इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। विलादत के 7वें रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और इस तकरीब में आम दावत की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन तक अपनी माँ का दूध पिया, फिर चंद रोज़ सोबिया ने दूध पिलाया। सोबिया अबू लहब की कनीज़ थी। सोबिया ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा को भी दूध पिलाया था। जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खबर अबू लहब को सुनाई तो अबू लहब ने इन्हें आज़ाद कर दिया। अरबों में रिवाज था कि परवरिश के लिए कमसिन बच्चों को सहरा में भेज देते थे ताकि सहरा के सेहत अफजा मकाम पर रहकर बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो। देहातों में रहने वाली अरब औरतें साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मक्का आती थीं और शीरख्वार बच्चों को परवरिश के लिए सहरा में ले जाती थीं। कबीला बनु साद बिन बकर की औरतों ने दूसरे बच्चों को गोद लिया और हज़रत हलीमा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से लगाया। इनका ताल्लुक़ कबीला साद बिन बकर से था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 साल बनु साद में अम्मा हलीमा के पास परवरिश पाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई बहन भाई के नाम ये हैं: अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ैफ़ा और हज़ाफ़ा। इनका नाम शीमा भी है और ये इसी नाम से पुकारी जाती थीं। जब हज़रत हलीमा सादिया अपने शौहर के साथ मक्का तशरीफ़ लाईं, इस वक्त मक्का में खुशसाली थी और लोग बारान रहमत के मुंतज़िर थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो किसी दाई ने इन्हें दूध पिलाने के लिए कबूल नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम थे। हज़रत हलीमा कहती हैं कि मैंने भी इसी ख़याल से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद नहीं लिया, लेकिन मुझे गुर्बत और अफलास की वजह से दूध पिलाने के लिए कोई और बच्चा नहीं मिला। मेरे खावंद ने जब ये देखा कि हम खाली हाथ जाएंगे तो हमें शर्मिंदगी हो गई। मेरे खावंद ने कहा, तुम इस बच्चे को ज़रूर ले आओ। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा ने अजीब मनाजिर देखे और वो हैरान होती रहीं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब मैंने मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में लिया, इसी वक्त मेरा सीना दूध से भर गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया।
جب ہم گھر سے نکلے تھے اس وقت خشک سالی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خشک سالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو گود میں لے کر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مشاہدہ کیا۔ جب محمد علیہ الصلاۃ والسلام 2 سال کے ہوئے تو بہت سمجھدار اور ہوشیار لڑکے تھے۔ تعجب ہوتا تھا اور ان کی فہم اور سمجھ پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ ان کا بھائی دوڑتا ہوا گھر آیا اور اس نے ڈر اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اپنی والدہ کو بتایا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور انہوں نے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ جب میں وہاں سے چلا تو وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ سی رہے تھے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر خوفزدہ ہو کر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں بکریاں چر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ مبارک کا رنگ پھیکا ہے۔ اماں حلیمہ دوڑتی ہوئی گئیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے چمٹا لیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی باپ نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا اور دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا اور سینے کو سی دیا۔ اماں حلیمہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی والد یہ عجیب و غریب واقعہ سن کر حیران ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اماں حلیمہ ساتھ لے کر گھر واپس آ گئی۔ شق صدر سینہ چاک ہونے کا عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیدائش کے وقت پیش آیا، دوسری مرتبہ یہ واقعہ بچپن میں پیش آیا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، تیسری بار یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگل میں تھے۔ 2 فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل سفید لباس میں انسانوں کی شکل میں آئے۔ ان کے پاس سونے کا ایک تشت تھا جس میں برف تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ چاک کر کے دل کو نکالا، پھر دل کو برف سے دھو کر سینے میں رکھا اور سینے کو سی دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی۔ چوتھی مرتبہ یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا۔ شق صدر کے واقعے سے اماں حلیمہ کو یہ فکر ہوئی کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئیں اور پورا واقعہ سنایا۔ حضرت آمنہ کو یہ واقعہ سن کر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، میرا بیٹا نہایت سعید اور خوش بخت ہے، اے حلیمہ تم مطمئن رہو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ نے ان کے ساتھ مدینے جانے کا قصد کیا۔ ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ 1 ماہ مکے میں قیام کیا۔ پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکہ واپس جا رہی تھیں تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام ایمن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ لے کر واپس آئیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ والدہ کی رحلت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال رکھتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تھا تو حضرت عبد المطلب حکم دیتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آتے تو انہیں اپنے پہلو میں بٹھاتے، عمدہ کھانے اٹھا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھتے اور کھانے پر اصرار کرتے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے دیوار کعبہ کے سائے میں مسند بچھائی جاتی تھی۔
چونکہ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے، اس لیے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کی مسند پر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ حرب بن امیہ جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر نہیں بیٹھتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دادا کے پاس آتے اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسند سے اتارنا چاہتے تھے تو حضرت عبد المطلب کہا کرتے، میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا اتنا بلند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہیں پہنچا۔ دادا کی زیر کفالت 2 سال ہی گزرے تھے کہ محبتیں نچھاور کرنے والے دادا کا دست شفقت بھی اٹھ گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دن مکہ والوں پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ ان کا محبوب سردار ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے سوگ میں کئی دنوں تک مکہ میں کوئی بازار نہیں لگا۔ حضرت ابو طالب اور زبیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ان تینوں کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ تھا۔ حضرت عبد المطلب مرتے وقت اپنے 8 سال کے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب نے بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہیں کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی، لیکن ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام گئے تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات لامحدود آسمان اور لامتناہی افق پر نظریں جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں آ جاتے تھے۔ وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو اور جو کھیلنے کودنے کی عمر میں محنت مشقت کرے، وہ زندگی میں خود کفیل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 سال کی عمر میں شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہرا۔ جس جگہ کارواں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک سومیا میں بحیرہ نام راہب رہتا تھا۔ سریانی زبان میں بحیرہ کے معنی بزرگ اور دانشور کے ہیں۔ عربوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سومیا کے قریب پہنچا تو بحیرہ بزرگ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلے والے ٹھہرے ہیں اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت آخری نبی پہچان کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرپرست حضرت ابو طالب کو نصیحت کی، اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ وہی ہے جس کا تذکرہ الہامی کتابوں میں ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جو جھکا نہ ہو۔ مکہ میں رہنے والے 2 طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات پوری کرتے تھے، تجارت کے ذریعے، مویشی اور بطور خاص اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جوان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کو ذریعہ معاش بنانا پسند فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق اور ہمسایوں کی خبرگیری کرنے والے نہایت حلیم، بردبار، سچے، امانت دار اور بیہودہ گوئی سے پاک تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عبداللہ بن صائب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریک تجارت تھے۔ جب وہ مدینے میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں، آپ تجارت میں میرے شریک تھے اور بہت اچھے دوست اور ساتھی تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر الجھتے تھے۔ سوداگر قیس بن زید اپنا سامان تجارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہر لے جائیں۔ حساب و کتاب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام اشیاء تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو مکہ کے دوسرے تاجر یہ خواہش کرتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے شریف خاندان کی رئیس خاتون تھیں۔ آپ کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے۔ قریش جب تجارت کے لیے قافلہ روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال بطور مزاربت بھیج دیتی۔ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو گھر گھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت اور دیانتداری کا چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرا مال تجارت لے کر شام تشریف لے جائیں تو میں دوسروں کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نفع زیادہ دوں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کی پیشکش قبول فرمائی اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ مال تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جھگڑنے لگا اور اس نے کہا، آپ لات و عزا کی قسم کھائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے کبھی لات و عزا کی قسم نہیں کھائی۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ صادق اور سچے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تجارت میں نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن اخلاق، بلند پایا کردار، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی خاندانی شرافت، عزت و توقیر اور اعلیٰ کردار کی بنا پر مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند کیا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ نکاح کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام اولادوں کی اماں حضرت خدیجہ ہیں۔ آپ سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک قاسم جن کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے، دوسرے عبداللہ، اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تیسرے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ ہیں۔ تینوں صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ روایت ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم نے اس کی تعمیر فرمائی۔ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حضرت آدم کے پاس بھیجا اور بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ روایت ہے کہ جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ شریف بھی زیر آب آ گیا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ دوبارہ تعمیر کریں۔ روایت ہے کہ بیت اللہ کی نشانی بھی باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کی اعانت سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تیسری بار بعثت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام سے 5 سال قبل جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 35 سال ہوئی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت خانہ کعبہ پر چھت نہیں تھی، دیواروں کی بلندی زیادہ نہیں تھی، زمانے کے نشیب و فراز سے دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ خانہ کعبہ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی اندر بھر جاتا تھا۔ متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں جو خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو، صرف حلال مال خانہ کعبہ کی تعمیر میں خرچ کیا جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا گیا۔ دروازہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آیا، اور حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنو مخدوم اور قریش کے دوسرے قبائل کے حصے میں آیا، اور حتیم کی تعمیر بنو عبد الدار، بنو اسد اور بنو عدی کے حصے میں آئی۔ اسی دوران قریش کو خبر ملی کہ ایک تجارتی جہاز جو طوفان سے ٹکرا گیا ہے
جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہے۔ ولید بن مغیرہ جدہ پہنچا اور جہاز کے تختے بیت اللہ کی چھت کے لیے خرید لیے۔ اس جہاز میں باقوم نامی ایک معمار بھی تھا۔ ولید بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے اسے بھی ساتھ لے آیا۔ جب قدیم عمارت منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ بیت اللہ کی دیواریں گرائے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے پھاوڑا لے کر عرض کیا، یا اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔ یا اللہ، آپ دانا اور بینا ہیں، ہماری نیت بری نہیں ہے اور نہ ہم بے ادب اور گستاخ ہیں۔ یہ کہہ کر ولید بن مغیرہ نے رکن یمانی کی طرف سے بیت اللہ کی دیوار گرانا شروع کی۔ اہل مکہ نے متفق ہو کر کہا کہ انتظار کریں کہ ولید پر کوئی آسمانی آفت تو نازل نہیں ہوئی۔ اگر صبح تک ولید پر کوئی آفت نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو اس کی موجودہ حالت میں برقرار رکھیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ولید کی مدد کریں گے۔ اگلے روز صبح ولید بن مغیرہ دوبارہ حرم میں داخل ہوا اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور سب مل کر دل و جاں سے خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ اتنی کھدائی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ ایک قریشی نے بنیاد پر جب پھاوڑا چلایا تو دفتن ایک دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے کھدائی روک دی گئی، اور جو بنیادیں ظاہر ہوئی تھیں ان پر تعمیر شروع کر دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم، رمضان کریم